حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مکہ کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کو لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح مانا کرتے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کا رعب اور دبدبہ اسی طرح باقی رہا، جن کو دنیا اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا نام عتیق تھا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ کنیت ابو بکر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کیا، کچھ نہ کچھ سوچ وچار، کچھ نہ کچھ تردد، کچھ نہ کچھ سوچ وچار کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت اسلام دی تو ایک لمحے کے لیے بھی ابو بکر نے سوچ وچار، تفکر اور تردد پسو پیش نہیں کیا، بلکہ فوراً پہلی بار میں بغیر سوچے سمجھے میری صداقت پر ایمان لانے والی ذات ابو بکر کی ذات ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بہت زیادہ عزت کے حامل تھے۔ لوگ سفر میں جاتے تھے تو ان سے مشورے کر کے جاتے تھے، اپنے کاروبار شروع کرتے تھے تو ابو بکر سے مشورے کرتے تھے۔ اور علم الانساب میں یعنی لوگوں کے نسب کے بارے میں معلومات جتنی حضرت ابو بکر کو تھی اتنی مکہ میں کسی اور کو نہیں تھی۔ لوگ اپنے اپنے نسب ابو بکر سے معلوم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کا ایک قصہ یوں بھی ہے کہ آپ اعلان نبوت کے وقت مکہ سے باہر تھے، ایک سفر تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے ملک شام کے کسی علاقے میں۔ آپ کو ایک دن شام ڈھلنے لگی، رات کیسے گزرے گی اس فکر نے دل میں خیال پکڑ لیا۔ آپ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی بستی نظر آ جائے، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ سامنے ایک جنگل تھا اور جنگل کے ایک کونے کو جب آپ نے عبور کیا، جب پار کیا تو ایک پرانی حویلی نظر آئی۔ قریب جا کر کے دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ 100 سال سے محو عبادت ایک راہب کا عبادت خانہ ہے۔ اس عبادت خانے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اجنبی صحرا میں شام کی دہشت نے اس دروازے کو کھٹکھٹانے پہ مجبور کیا۔ خادم نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جناب آپ کون ہیں؟ کہا میں ایک تاجر ہوں اور میں مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں راستہ بھٹک کر کے ادھر آ گیا، اگر اجازت ہو تو ایک رات آپ کے اس گرجا گھر میں اس کلیسا میں گزار لوں۔ تو خادم نے کہا بھئی میں تو اجازت نہیں دے سکتا، اپنے راہب سے ضرور پوچھ کے آپ کو اجازت دے سکتا ہوں۔ راہب کے کمرے میں کمرہ بھی ایسا تھا کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہ ہمیشہ محو عبادت رہتا تھا۔ خادم اپنی خصوصی طریقے سے اجازت لے کر کے داخل ہوا۔ راہب نے بے وقت خادم کو اپنے حجرے میں دیکھا تو چونک کے پوچھا کیسے آئے ہو؟ خادم نے کہا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ ایک غریب الوطن مسافر دروازے پہ کھڑا اپنے کلیسا میں ایک رات گزارنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو اس کو اجازت دے دی جائے۔ تو اس وقت خادم کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھ کر کے راہب نے اپنی سفید لٹکی ہوئی پلکوں کو ذرا زور لگا کے اوپر کو اٹھایا اور آنکھیں کھول کے شام کا منظر دیکھا اور کہا کہ اس وقت مسافر آیا ہے؟ اس سے یہ پوچھو وہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ وہ عرب سے آیا ہوا ہے۔ کہا اچھا عرب سے آیا ہے تو اس سے پوچھو عرب کے کون سے شہر سے آیا ہے؟ خادم پوچھنے گیا، کہا بھئی عرب کے کون سے شہر سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ خادم نے آ کر کے بتایا حضور وہ مکہ سے آیا ہے۔ بوڑھے راہب کی پیشانی پہ کچھ اور بل ابھر آئے، پھر کہا جاؤ ایک بار اور پوچھ آؤ، اگر وہ مکہ سے آیا ہے تو پھر اس کا نام بھی پوچھ کر کے آؤ۔ خادم دوبارہ سے آیا، اس نے کہا جناب آپ اپنا نام بھی بتا دیں۔ اب حضرت ابو بکر کو تھوڑی تشویش ہونے لگی، آپ نے نام کے ساتھ والد کا نام بھی بتا دیا کہ کہیں پھر سے دوبارہ سے نام پوچھنے نہ آئے۔ جو خادم نے جا کر کے راہب کو بتایا، راہب کے چہرے پر ایک غیر معمولی سی لالی آ گئی اور راہب نے متجسسانہ نگاہیں اٹھاتے ہوئے خادم سے کہا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کا خاندان کون سا ہے۔ خادم اس بار پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ جناب آپ کا خاندان کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کو تھوڑا سا جلال آ گیا، بولے بھائی ایک رات گزارنی ہے، ایک ہی رات تو گزارنی ہے، اس کے لیے اتنی بڑی تفتیش؟ اگر اجازت دینی ہے سیدھے سادے انداز میں تو دے دو، ورنہ ایک غریب الوطن کے لیے آسمان کا کھلا شامیانہ رات گزارنے کے لیے کافی ہے۔ خادم سن کر کے واپس آیا، راہب کو بتایا کہ وہ خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ بوڑھا راہب اچانک کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے کہا جلدی سے اس مہمان کو میرے اس خلوت قدے میں لے کر کے آؤ۔ خادم حیران ہے، سوچ رہا ہے قدم اٹھاؤں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ راہب نے پوچھا بھئی رک کیوں گئے، جاتے کیوں نہیں؟ تو خادم نے پوچھا حضور کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ ایسے ہی نکل گئے ہوں؟
غور کر لیں، آپ اس کمرے میں بلا رہے ہیں جس میں آج تک میرے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ راہب نے کہا اب تک تو ہوش میں نہیں تھا لیکن اب ہوش میں آ گیا ہوں، جا اور اس مہمان کو میرے خلوت خانے میں بلا کر کے لا، خلوت کدے میں بلا کر کے لا، میرے خاص کمرے میں بلا کر کے لا۔ خادم سوچ کے سمندر میں ڈوبا ہوا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا دروازے پہ پہنچا اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جناب آپ کو ہمارے راہب نے اس جگہ بلایا ہے، اس کمرے میں بلایا ہے جس میں راہب اکیلے رہتے ہیں، میرے علاوہ کبھی کوئی داخل نہیں ہوتا۔ آئیے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کوئی پراسرار شخصیت ہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے پہچان لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک تھکے ہوئے مسافر کی طرح چھت مل جانے کی جلدی میں جلدی اس خادم کے پیچھے پیچھے راہب کے خاص کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی کمرے کے اندر ابو بکر داخل ہوئے، راہب کھڑا ہوا پہلے سے انتظار دیکھ رہا تھا۔ ابو بکر داخل ہوئے، اس نے لپک کے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ذرا اپنا داہنا ہاتھ اگلے کریں۔ آپ نے داہنا ہاتھ اگلے کر دیا، کہا ذرا تمہاری ہتھیلی میں مجھے ایک نشانی دیکھنی ہے۔ اے عرب سے آنے والے مسافر، تو میرے کمرے میں آج آیا ہے لیکن تیری نشانی میرے پاس 100 سال پہلے سے لکھی ہوئی رکھی ہے۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ دیکھتے ہی ہاتھ کو چوم لیا، گلے سے لگا لیا۔ ابو بکر حیران ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ راہب مڑا، اپنے چوغے کی لمبی سی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک پرانا زنگ آلود چابیوں کا گچھا نکالا، کونے میں پڑے ہوئے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ایک پرانے لکڑی کے صندوق میں چابی لگا کر کے تالے کو کھولا اور اس کے اندر سے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک پرانی کتاب جس کے ورق ٹوٹ رہے تھے نکال کر کے پڑھنے لگا۔ ایک ورق پہ انگلی رکھ دی، کبھی کتاب کی سطر کو دیکھتا ہے، کبھی ابو بکر کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر کتاب کے ورق کو دیکھتا ہے، پھر ابو بکر کے چہرے کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد بولا اے ابو بکر اگر میں غلط نہیں ہوں آپ کی کنیت ابو بکر ہے، نام آپ کا عتیق ہے۔ ابو بکر نے کہا جی ہاں، نام تو میں نے نہیں بتایا تھا لیکن میرا نام یہی ہے، کنیت میں نے ضرور بتائی تھی لیکن جناب آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہیں؟ راہب نے کہا کہ اے ابو بکر مجھے اجازت دو میں تمہیں خلیفۃ المسلمین کہہ کر کے پکاروں۔ ابو بکر حیران کہ آخر وطن سے اتنی دور اس کلیسا کے کمرے میں ہو کیا رہا ہے۔ راہب سے کہنے لگے میری ماں نے تو میرا یہ نام نہیں رکھا، لیکن راہب کہنے لگا کہ ابو بکر تم معمولی شخصیت نہیں ہو، اور سنو تمہارے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آخری نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے مکہ سے نکال دیے جاؤ گے، اور جس دن مکہ سے نکال دیے جاؤ اے ابو بکر اس دن اس راہب کو یاد کرنا، اور سنو اس نبی کے اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور سنو میں نے ان کا اعلان تو نہیں سنا لیکن ان کے ایک دوست کی زیارت میں نے ضرور کر لی ہے اے ابو بکر تمہاری شکل میں، اور گواہ ہو جاؤ میں تمہارے اس یار پر اللہ کے آخری نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ آئیے اے ابو بکر اس کلیسا میں نہیں میری پلکوں میں رات گزاریے، میرے دل میں رات گزاریے، اور سنیے اس کلیسا میں آپ مہمان نہ سمجھے اپنے آپ کو، آپ مالک کی حیثیت سے رات گزاریے۔ نیند ہی کہاں آنا تھی، رات تو جیسے تیسے خیالوں میں گزر گئی۔ صبح ہوا، ملک شام گئے، جلدی سے مال فروخت کیا اور بہت جلدی تھی مکہ واپس آنے کی۔ جیسے ہی چند دن کا سفر کر کے مکہ واپس آئے، راستے میں ہی ابھی گھر نہیں پہنچے ہیں، پہلے ہی ابو جہل مل گیا، بولے ابو بکر تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے پیچھے دیکھو تو تمہارے اس دوست محمد نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے، پاس جبریل وحی لے کر کے آتے ہیں۔ اے ابو بکر کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے اتنا سنا، راہب کی بات دماغ میں گردش کرنے لگی، پورا نقشہ گھوم گیا، دل ہی دل میں مسکرائے، کہا کہ اے عمرو ابن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے، تجھ سے تفصیل تو میں بعد میں معلوم کروں گا، پہلے مجھے بتا تو دے آمنہ کا لال ہے کہاں؟ وہ آخری نبی جنہوں نے میرے دوست نے دعوی نبوت کیا ہے وہ ابھی کہاں ملیں گے؟ ابو جہل نے ایک جگہ اشارہ کیا، ابھی ادھر گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر جا کر کے سامان رکھا، چہرے اور کپڑوں پر جو گرد اٹی تھی سفر کی اس کو بھی صاف کرنا گوارا نہیں سمجھا، بلکہ جلدی اتنی تھی یار سے ملاقات کرنے کی کہ وہیں سے واپس ہو لیے، گھر کے باہر ہوئے، مصطفیٰ کی تلاش
میں نکلے. آخر ایک پہاڑی پر مصطفیٰ مسکراتے ہوئے جلوہ فرما ہے. جیسے ہی نبی نے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا, دور سے ہی مصطفیٰ جان رحمت پکار اٹھے, مرحبا اہلا و سہلا مرحبا, اے ابو بکر جلدی کر, جلدی کر, تیرے لیے جنت میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے.